السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ آج ہمارا سورہ النساء اور چوتھا پارہ اور جو آیت نمبر ہے 11 سٹارٹ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی۔ تو سب سے پہلے ہمارا پورشن ہے تلفظ تجوید کا۔ یوصیکم اللہ، یاد رکھیے اپنا تلفظ تجوید ٹھیک کرنے کے لیے اس کو بار بار پڑھا کریں اور بار بار سنا کریں۔ یوصی صاد ہے یہ، ٹھیک ہے، تو صاد کی آواز سی والی نہیں نکالنی، صاد والی۔ یوصی یوصیکم اللہ، تمہیں حکم دیتا ہے اللہ۔ یوصی کا مطلب ہوتا ہے وصیت، آپ نے دیکھا ہوگا وصیت یعنی یہ بہت کامن سا ورڈ ہے جو ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، وصیت، وصیت نامہ، اس طرح سے۔ تو وصیت حکم کے معنوں میں بھی ہے، یہاں پر اللہ تمہیں حکم کرتا ہے۔ جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں وہ وصیت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہو تو وہ حکم ہوگا۔ فی میں اولادی، اولاد، اولاد، کم تمہاری، للذکری، لی کے، ذکری مرد، مرد کا۔ اب ذکر کا لفظ جو ہے نا یہ بھی کامن ہے جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکر میں یعنی تذکیر و تانیث، مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، دا کاف را مدہ ہے۔ مثلو برابر ہے، حول، وا ہے، تو کا جو وا نرم حروف میں سے ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حول ول۔ یہاں پر نون کے اوپر اخفا کریں گے، انثیین، انثیین، یہ تثنیہ میں سے یعنی انثیین تثنیہ، اثنا، فَإِن جس کا مطلب ہے دو، دو عورتوں کے حصے۔ فَإِن پھر اگر کن ہوں، نساء عورتیں، نساء عورتیں، فوق، فوق اثنتین، فوق اوپر، یعنی فوق، اوپر کا مطلب فوقیت، ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں کو فوقیت دیتا ہے، فائق۔ تو اثنتین دو، پس ہوں وہ دو سے زیادہ، فلہن تو ان سب کے لیے، فا پس لا کے لیے، ہن ان سب، یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو کہ جا رہی ہے اثنتین کی طرف، وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں۔ فلہن تو ان سب کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی، ثلثا دو تہائی، یعنی ثلث مثلث تثلیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو تہائی، ماں اس سے جو تارا کا اس نے چھوڑا، کس نے چھوڑا؟ میت نے، وَإِن اور اگر، کانت ہو، یہ دیکھیے کانا، کانا، کانو، کانت، ٹھیک ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو نیچے بریکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے بیٹی، کانت، اگر ہو واحدہ صرف ایک، یعنی اگر بیٹی ایک ہو، فلہا ہا کی ضمیر جا رہی ہے کانت یعنی بیٹی کی طرف، فلہا النصف تو اس کے لیے آدھا مال ہے، ولی ابویہ اور اس کے ابوی کے لیے، ابوی کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں، لکلی ہر ایک، واحد ایک، ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، لکلی واحد منہما ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، سدس، اب پڑھیں گے اس کو
منہ مسدوسو، چھٹا حصہ، کس کا چھٹا حصہ؟ جو مال چھوڑ کے جا رہے، مما اس سے جو تارکا میت نے چھوڑا، ان کانا اگر ہو، لہو اس کی ولدن اولاد، فعلم پھر اگر نہ، یکن ہو، لہو اب پڑھیں گے فعلم یکن لہو، کاف کو ملائیں گے لام کے ساتھ ڈائریکٹ، یکن لہو ولد اگر نہ ہو اس کی ولد اولاد، اب ولد کا لفظ جو ہے کامن ہے، ولد والد، ولد کا مطلب بچہ، والد والد یعنی باپ، والدین ماں اور باپ دونوں، ولدون و ورثہ اس کے وارث بن رہے ہوں، ابواہ صرف اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی والدہ کے لیے ہے 1/3 حصہ، فَإِن پھر اگر کانا ہوں، لہو اس کے، کس کے؟ میت کے، اخوتن بھائی یا بہنیں، اخوا کا لفظ بھی کامن ہے، جیسے اخوت، اخوت کا مطلب بھائی چارہ، اخوا بہن یا بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی والدہ کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت یوسی، من بعد یہاں میم کے اوپر یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب با متحرک آتا ہے، یعنی متحرک کا مطلب زبر زیر پیش، تو اس نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہے، اس کو بولتے ہیں اقلاب، من بعد، ٹھیک ہے، وصیت کے بعد یوسی کے جو وصیت کرے، بہا اس کی، او یا دین قرض، دین قرض، دین قرض، اور آباؤکم تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، ایو کون، ہم ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفع کے لحاظ سے، فریضۃ من اللہ یہ حصہ مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ حصے مقرر کیے ہوئے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا۔ اب ہم با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ پھر اگر ہوں عورتیں یعنی صرف یعنی بیٹیاں، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ تو ان سب کے لیے، ثلثا 2/3 ہے، ما ترک جو اس میت نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ہو صرف ایک ہی بیٹی تو اس کے لیے نصف حصہ ہے، اور اس کے والدین کے لیے ہر ایک میں سے، یعنی اس کے والدین کے لیے، دونوں والدین میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سے چھٹا حصہ ہے، اس سے جو چھوڑا میت نے، اگر ہو اس کی اولاد، یعنی میت کی اگر اولاد بھی ہو، پھر اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد، تو اس کا وارث اس کا باپ ہے، اور اس کی ماں کے لیے ثلث ہے، یعنی سدس حصہ جب ہے، چھٹا حصہ جب ہے کہ جب میت کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، اور اگر میت کی اولاد، فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو اس کے وارث کون ہوں گے؟ اس کے ماں باپ ہوں گے، اور اس کی والدہ کے لیے تیسرا حصہ ہوگا۔ پھر اگر اس میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا کیا ہے، کئی بھائی ہوں یا اخوہ میں بھائی یا بہنیں ہوں تو اس کی والدہ کا چھٹا حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ وصیت کرے، ٹھیک ہے، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد،
آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم والا یعنی سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اب یہاں پر دیکھیے ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق ہوگی. لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سب وارث ہوں گی. حتیٰ کہ جنین جو ماں کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ ہے وہ بھی وارث ہوگا. ہاں، بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ اصول ہے کہ کافر اولاد یعنی اگر کسی کی اولاد کافر ہو جاتی ہے وہ تو وارث نہیں ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ صرف اور اگر عورتیں جو ہیں یعنی صرف اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا کون سا حصہ ملے گا؟ 2/3 جو میت نے چھوڑا. یعنی میت جو جانے والی ہے، مرنے والا ہے، اگر اس کی صرف لڑکیاں ہی ہیں، وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان لڑکیوں کا 2/3 حصہ ہوگا. اور وہ یوں ہوگا یعنی بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے تو مال کا 2/3 یعنی کل مال کے، ذہن میں رکھیے، کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے. 2 حصے ان لڑکیوں کو دیے جائیں گے جو کہ وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، جتنی بھی تعداد ہو. اور اگر صرف 2 ہی لڑکے ہیں تب بھی انہیں 2/3 حصہ یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو ملیں گے. حدیث نبوی میں ہے کہ رسول حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ احد میں شہید ہو گئے. سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، اور ان کی 2 لڑکیاں تھیں، مگر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چچا سے 2/3 مال دلوایا. یہ ترمذی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الفرائض میں. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا، سورۃ نساء کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف 2 بہنیں ہوں، مطلب بیٹی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، صرف 2 بہنیں ہیں، تو ان کے لیے بھی 2/3 حصہ ہے. یعنی جب 2 بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو 2 بیٹیاں تو بطریق اولیٰ 2/3 مال کی وارث ہوں گی. جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کے حکم میں رکھا گیا ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو دونوں صورتوں میں میت کا متروکہ مال میں سے 2/3 یعنی پورے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکیوں کا حصہ ہوگا اور ایک حصہ باقی بچے گا. تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ مال اسبا میں تقسیم ہوگا یعنی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس بیٹی کو ٹوٹل مال کا ایک حصہ آدھا حصہ دیا جائے گا. اور آدھا حصہ جو بچ جائے گا ولی اب وہی ہی اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی اس کے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سے 6واں حصہ ہوگا اس سے جو میت نے چھوڑا. اگر اس کی اولاد ہو تو ٹھیک ہے، یعنی ماں باپ کے حصے کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں. پہلی صورت یہ والی ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک سدس ملے گا. سدس کا مطلب 6واں حصہ، یعنی باقی 2/3 مال اولاد پر تقسیم ہوگا.
البتہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال یعنی ٹوٹل 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصے یعنی کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصوں میں سے 3 حصے تو دیے جائیں گے بیٹی کو، پیچھے رہ گیا 3 حصے، ایک اس میں سے حصہ یعنی سدس چھٹا حصہ ماں کو اور ایک سدس چھٹا حصہ باپ کو۔ اب 3 بیٹی کو چلے گئے، ایک حصہ ماں کو اور ایک باپ کو، اور پیچھے رہ گیا ایک حصہ یعنی ایک سدس بچ گیا۔ تو یہ جو بچنے والا ایک سدس ہے یہ عصبہ باپ کے حصے میں جائے گا، یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، کیوں؟ ایک باپ کی حیثیت سے اور دوسرا عصبہ ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو ہاں آگے ہے کہ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں، اور اگر میت کے کئی بھائی ہوں اور اگر نہ ہو، یہاں دیکھیں پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد، پیچھے تک اس کی اولاد ہو، مطلب اولاد میں کوئی بھی ہو، بیٹی ہے صرف تو ایک حصہ ہو گیا یعنی نصف ہو گیا، جو کہ یہ ہے فالا ہن نصف۔ اب یہاں کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے والدین ہیں، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے والد اس کے وارث ہیں تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اس کی ماں کا ثلث تیسرا حصہ ہے۔ یہ دوسری صورت ہے، مرنے والے کی اگر اولاد نہیں ہے لیکن والدین ہیں تو پھر کیا ہے؟ اب یاد رکھیے کہ اولاد میں پوتا پوتی بھی اولاد میں اجتماعاً شامل ہے، یعنی اگر اولاد میں پوتا پوتی بھی شامل ہے، اس صورت میں ماں کے لیے تیسرا حصہ اور باقی 2 حصے جو ماں کے حصے سے میں 2 گنا ہیں باپ کو بطور عصبہ کے ملیں گے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی، ٹھیک ہے، مرنے والے کی بیوی ہو یا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زندہ ہے تو راجح قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ جو آگے تفصیل آئے گی نکال کر باقی سارا مال میں سے ماں کے لیے ثلث یعنی تیسرا حصہ اور باقی سارا کا سارا حصہ باپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تھی 2 صورتیں ماں باپ کے حصے۔ اور تیسری صورت یہ ہے ہاں اگر میت کے بھائی بہنیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تیسری صورت ہے، ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بھی ہوں بہنیں بھی ہوں، یا صرف بھائی ہوں یا بہنیں ہوں یا دونوں ہوں، وہ بھائی چاہے سگے ہوں، سگے کا مطلب ہوتا ہے عینی بھائی یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں علاتی بھائین، لام الف لا تا چھوٹی ہوتی ہے، علاتی بھائی بہن، یا ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہو یعنی اخیافی بہن بھائی۔ اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے لیکن ماں کے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے ثلث کا مطلب ماں کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو سدس میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال باپ کے حصے میں چلا جائے گا، ایک چھٹا حصہ سدس حصہ ماں کو ملے گا، باقی سارا حصہ باپ کے پاس چلا جائے گا بشرط کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث برابر برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اور نیکسٹ ہے یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد یوسی من بعد وصیت یوسی بہا او دین، یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، ٹھیک ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں ان میں سے زیادہ کون نفع پہنچائے گا، اللہ اکبر، اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو
بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جتنا جس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ انہیں دو۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، کیونکہ اللہ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگلی آیت میں ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے، ما تارا کا۔ اب تارا کا لفظ بار بار آ رہا ہے، تارک، تارا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا، ماضی ہے یہ، تارک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا، جیسے تارک قرآن، قرآن کو چھوڑنے والا، متروکہ چھوڑا ہوا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا میت کا مال متروکہ، چھوڑا ہوا مال۔ ازواجکم، تمہاری بیویاں، ازواج جو زوج، زوج کہتے ہیں بیوی کو، زوج شوہر کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، تو ازواج میں تمہاری بیویاں، علم، اگر نہ ہو، یکل لہن، اگر نہ ہو ان کی ولدن اولاد، فإن، پھر پس اگر کانا ہو لہن ان کی ولدن اولاد، فلکم الربع، اب ربع جو ہے یہ بھی کامن سا ورڈ ہے جو بار بار آتا ہے، عام استعمال ہوتا ہے، جیسے ربع قرآن، قرآن کا چوتھا حصہ، اربع، ائمہ اربع، 4 ائمہ، حدود اربع، ٹھیک ہے، تو ربع کا مطلب ہوتا ہے چوتھا۔ مما، اس سے، ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا، ترکنا جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس سے جو انہوں نے چھوڑا، یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی، جو وہ وصیت کر جائیں اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے، کن کے لیے، یعنی تمہاری بیویوں کے لیے ربع ہے، چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، علم یکن لکم، بشرط کہ اگر نہ ہو تمہاری والدن اولاد، فإن، پھر اگر کانا ہو لکم تمہاری والدن اولاد، فلہن الثمن، تو تمہاری بیویوں کے لیے ثمن ہے، ثمن کا مطلب 8واں حصہ ہے، مما، اس سے، تم ترک تم، من بعد، اس سے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد، وصیتیں توصون، اس وصیت کے بعد ہوگی جو تم وصیت کرو، بیہا، اس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن، اور اگر کانا ہو، رجل، ایسا مرد، رجل یورث، ایسا مرد جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، تو وہ مرد کیسا ہو، کلالہ، کلالتن، وہ کلالہ ہو، اوامرأتن، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو، یعنی اوامرأتن لہو، اس کا اخن بھائی ہو، وَلَہُ اخن، اور اس کا بھائی ہو، او اختن، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، منہما السدس، میں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس یعنی چھٹا حصہ ہے، فإن، پھر اگر کانوا، وہ سب ہوں، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، فہم، تو وہ سب، شرکاء، شریک ہوں گے، فی الثلث، ایک تہائی میں، ثلث میں، من بعد وصیت یوصی، یہ تقسیم وصیت کے بعد ہوگی اس کی جو وصیت کی جائے، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، غیر، شرط، بشرط کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو، غیر نہ ہو، مضار نقصان پہنچانے والا، وصیتم من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، سب کچھ جاننے والا، حلیم، تحمل والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ جی، اب یہ ہے کہ اور تمہارے لیے نصف ہے اس سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر چلی جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو، تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارا چوتھا حصہ ہے، کس کے لیے، مرد کے لیے۔
اس سے جو انہوں نے چھوڑا یہ اس وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی جو وہ وصیت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ، جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان کے لیے کیا ہے؟ ربو ہے، چوتھا حصہ ہے، چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو، اور اگر ہو تمہاری اولاد تو ان عورتوں کے لیے اولاد نہیں ہوگی تو چوتھا حصہ، اگر اولاد ہوگی تو آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا، یہ اس وصیت کے بعد ہے جس کی تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر ہو کوئی آدمی کہ جس کی وراثت میں یعنی جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کون ہو؟ کلالہ ہو، وہ مرد یا عورت کون ہو جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو۔ یعنی کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ کا مطلب یعنی اس کا باپ یا بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ سدس مطلب چھٹا حصہ ہے کی طرف۔ جی، اب یہ ہے کہ تمہارے لیے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے نصف ہے، یعنی بیوی دنیا سے چلی جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو پھر مرد کا حصہ اس میں سے نصف ہوگا، پوری عورت کی جائیداد میں سے نصف حصہ مرد کو مل جائے گا۔ اور اگر اس کی اولاد ہو یعنی مرنے والی عورت یعنی بیوی جو ہے اس کے بچے بھی ہیں تو پھر مرد کو جو حصہ عورت کی جائیداد میں سے وراثت میں سے ملے گا وہ کیا ہوگا؟ ربو حصہ، چوتھا حصہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اولاد کی عدم موجودگی میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں، ٹھیک ہے، اولاد بھی یعنی سگا بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے، تو اولاد کی عدم کی موجودگی میں اس پر امت کی علماء کا اجماع ہے۔ اسی طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اسی طرح مرنے والے عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خامد سے ہو یا پہلے کے کسی خامد سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بیوی مر رہی ہے، دنیا سے جا رہی ہے، تو اس کی چاہے موجودہ شوہر سے اس کے بچے ہوں یا کسی پہلے شوہر سے بچے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ حکم ان کے لیے یہ اس لیے ہے کہ وہ چوتھا اس میں چوتھائی پھر مرد کو ملے گا۔ اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے نہ کسی پہلے شوہر سے نہ اس شوہر سے تو پھر اس مرد کو ثلث حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ اور یہ سب کچھ ملے گا بھی کب؟ جب پہلی بات جو وصیت اس نے کی ہے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد، اور پھر اگر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ یہاں پر پیچھے مرد کے لیے تھا وَلَكُم میں، اور یہاں پر آ گیا وَلَهُنَّ، ہن ضمیر مؤنث کے آ گیا، اور ان تمہاری بیویوں کے لیے ربو ہے، چوتھا حصہ ہے، اس سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری اولاد نہ ہو اور تم دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے عورت کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اب اولاد میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ اولاد میں پوتے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر بیٹا بھی نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر بیٹا نہیں اور پوتا ہے تو یہ اس کو اس کی جائیداد کا حصہ ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اولاد ہو ہی نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، تو پھر اگر پوتا پوتیاں سب اس میں شامل ہیں۔ اچھا جی، اور اگر نہ ہو تمہاری اولاد، نہ اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان تمہاری بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، ٹو دی پوائنٹ بات سمجھیں کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، تو پھر عورت کو آٹھواں حصہ ملے گا،
اور اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد ہے تو عورت کا 8واں حصہ، اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو عورت کا 4تھا حصہ ہوگا۔ یہ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس وصیت کے اس کے بعد ہے کہ جب جس شخص کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ کلالہ ہو۔ کلالہ مطلب اس کا بیٹا یا اس کا باپ نہ ہو۔ کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا، ٹھیک ہے؟ یعنی کلالہ کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پائے، ٹھیک ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل و نسب تک تھک گیا اور آگے نہ چل سکا، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اب ذہن میں رکھیے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اس شخص کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا کیا جائے گا؟ یعنی نہ اس کا باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، ہاں اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہاں کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، تو اس کا ایک بھائی ہو یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، 6واں حصہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اخن او اختن، بھائی یا بہن، ٹھیک ہے؟ یہ بھائی بہن اخیافی، اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ، کیونکہ اینی بھائی بہن یا الاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اسی صورت کے انشاءاللہ آخر میں بھی آ رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے۔ اور دراصل نسل کے لیے مرد و زن للذکر مثل حظ الانثیین، انثا یہ ان کا قانون چلتا ہے، یہی وجہ کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت نساء میں ہر 2 جگہ یہی قانون ہے، البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی الگ الگ دیے جائیں بلکہ ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے سدس ہیں۔ اب سدس 6 حصے میں وہ بہن بھائی شامل ہوں گے اور سب کے لیے برابر کا حصہ ہوگا۔ جی اس کے بعد کیا ہے؟ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اور اگر ہوں اس سے زیادہ تو وہ شریک ہیں ثلث میں، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب 1/3 حصے میں، یعنی ان کو 1/3 حصے میں دیا جائے گا، اور وہ سارے بہن بھائیوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ اس میں مذکر مؤنث کے اعتبار سے کوئی فرق بھی نہیں کیا جائے گا، جیسے مرد کے لیے لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، تو جب یہ کلالہ کا کیا جائے گا پھر اس میں زیادہ بہن بھائی ہوں گے تو انہیں جب ثلث دیا جائے گا تو ثلث میں لڑکیاں لڑکے سب برابر ہوں گے اور سب کو ایک جتنا حصہ ملے گا، مساوی حصہ، چاہے وہ مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے۔ اچھا ماں زاد جو بہن بھائی ہوتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے انہیں کہتے ہیں اخیافی بھائی، بعض احکام میں دوسرے وارثوں میں سے مختلف ہیں، یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں، ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، مرد عورت جو ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں وہ مرد عورت سب حصے میں برابر ہوں گے، یہ اس وقت وارث ہوں گے جبکہ میت کلالہ ہو، پس مرد یعنی باپ جو ہے نا، باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے مرد عورت کتنے بھی زیادہ ہوں ان کا حصہ ثلث ہی باقی رہے گا، جو کہ یہاں پر آپ نے فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ یقیناً اس وقت کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا، اب آگے دیکھیں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار۔ اچھا، جگہ جگہ پر آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ اس وصیت کی تعمیل کے بعد جس کی انہیں وصیت کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یہ بار بار پہلے وصیت اور بعد میں قرض کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلے وصیت کا تذکرہ اور اس کے بعد قرض کا، مطلب یہ ہے کہ میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی، جو اس پہ قرض ہے، قرض تو فرض ہے، وہ ہر صورت میں ادا کرنا اس کے ادائیگی کے بعد، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین یعنی قرض سے پہلے کیا۔ کیوں؟ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے تو قرضہ اترنا چاہیے، پھر اس کے بعد وصیت، لیکن نہیں، کہا تینوں جگہ پر وصیت کا لفظ پہلے ہے اور دین کا لفظ بعد میں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے نہ بھی دیں گے تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں، سستی کاہلی سے کام لیتے ہیں، چلو اچھا دیکھیں گے، کر لیں گے۔ اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس واضح کر دی کہ پہلے وصیت۔ اچھا، تو یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین یعنی قرض میں شمار ہوگا، اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے۔ اور یعنی جس شوہر نے اپنی زندگی بھر اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا، تو جب اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے بیوی کو جو اس نے حق مہر مقرر کیا تھا اس کو، بیوی کو وہ دیا جائے گا، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کا شرعی حصہ اس مہر کے علاوہ ہوگا۔ اب یعنی کہ مہر جو ہے نا، یہ حق مہر یہ قرض ہے، اور مرد کے لیے فرض ہے ادا کرنا، اگر نہیں کیا تو پھر اس کی وراثت میں سے عورت کو دیا جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ تل کا، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بدلہ ملے گا، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اسے، جنات، ایسے باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، انہار نہریں، من تحتی حل انہار، خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وذالک، اور یہ، وذالک الفوز العظیم، اور یہ الفوز کامیابی ہے، العظیم بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، یہ مقرر کی ہوئی اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اسے اللہ ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، یعنی پیچھے والی جو تھی نا، جتنے وراثت کے جو حصے ہیں، وہ جو بھی وراثت کے قوانین بتائے گئے ہیں، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کی حدود کو قائم کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، یعنی جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ دینا ہے، اور وہ دے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل بہنوں کے حقوق مارے جاتے ہیں وراثت میں، بیٹیوں کے، سگا باپ جاتے ہوئے بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے، اور بیٹوں کے نام، بیٹوں کے کیا، آگے بیٹوں کے بھی بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں بیٹیاں نہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور کتنا بڑا درجہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کتنا بڑا
اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، بدلہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ، تو وہ داخل کرے گا اسے، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔